بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیشی خدمت ہے عمران سیریز۔ عمران کئی دنوں سے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ چند روز پہلے اسے اچانک شدید سردی کا احساس ہوا اور اس کے بعد تیز بخار چڑھ گیا۔ سلیمان بھاگ کر نزدیکی ڈاکٹر کو بلا لایا مگر اس کی دوا اور انجیکشن سے کوئی فرق نہ پڑا اور عمران کا بخار تیز ہوتا چلا گیا۔ بلیک زیرو کو جب عمران کی بیماری کا پتہ چلا تو اس نے عمران کو ہسپتال میں داخل ہونے کا مشورہ دیا، لیکن عمران نے انکار کر دیا۔ پھر سر سلطان کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی عمران پر زور دیا، لیکن عمران کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ ہسپتال نہیں جائے گا۔ بخار کسی طرح اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ بخار کا آج چوتھا روز تھا اور ہسپتال سے اسپیشلسٹ ڈاکٹر آ کر اس کے فلیٹ میں اس کا علاج کر رہے تھے، لیکن بخار تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ڈاکٹر حیران تھے، وہ بار بار مختلف قسم کے ٹیسٹ لیتے تھے اور پھر دوا تشخیص کرتے، لیکن کوئی دوا بھی عمران پر اثر نہ کرتی تھی۔ سیکریٹ سروس کے ممبران کو جب پتہ چلا تو وہ سب عمران کی ذمہ داری کے لیے آئے اور اس وقت بھی صفدر اور شکیل عمران کے کمرے میں موجود تھے اور عمران بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بخار کی حدت کی وجہ سے سرخ پڑا ہوا تھا، آنکھوں میں بھی گہری سرخی تھی۔ عمران صاحب، آخر بخار نے آپ کو گھیر کیسے لیا؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں بوڑھا ہوتا جا رہا تھا، اسی لیے خون ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ پر بخار چڑھا دیا کہ چلو کچھ وارم اپ ہو جاؤں۔ عمران نے جبراً مسکراتے ہوئے جواب دیا، اب تو آپ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی وارم اپ ہو گئے ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ بخار کو اتار ہی دیا جائے تو بہتر ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اب تو بخار اپنے آپ کو وارم اپ کر رہا ہے، عمران نے جواب دیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ صفدر یا کیپٹن شکیل کوئی جواب دیتے، اچانک کال بیل بجنے کی آواز سنائی دی اور چند لمحوں بعد سلیمان اندر داخل ہوا۔ ایک صاحب آئے ہیں، غیر ملکی لگتے ہیں، کہتے ہیں علی عمران سے ملنا ہے۔ سلیمان نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، تو تم نے مل لینا تھا، بلکہ میری طرف سے گلے ملنے کی بھی اجازت ہے، میں تو بیمار پڑا ہوں، ملوں گا کیسے؟ عمران نے کہا۔ مگر سلیمان اتنا کہہ کر عمران کا جواب سنے بغیر واپس چلا گیا۔ چند لمحوں بعد ایک ادھیڑ عمر لیکن قابل رشک صحت کا مالک غیر ملکی اندر داخل ہوا۔ آپ میں سے علی عمران صاحب کون ہیں؟ آنے والے نے صفدر، کیپٹن شکیل اور عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، خاکسار کو علی عمران کہتے ہیں، عمران نے جواب دیا، لیکن اس کا لہجہ بے حد آہستہ تھا اور آنکھیں بند تھی جیسے نیند میں بول رہا ہو۔ کہتے تھے کیا مطلب؟ کیا اب آپ علی عمران نہیں ہیں؟ غیر ملکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہی علی عمران ہے، آئیے تشریف رکھیے، صفدر نے عمران کے جواب دینے سے پہلے کہا اور غیر ملکی شکریہ کہہ کر بیٹھ گیا۔ مجھے رچرڈ ولسن کہتے ہیں، میں مارتینیا سے حاضر ہوا ہوں، آنے والے نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ جی فرمائیے، صفدر نے ہی کہا۔ عمران کی آنکھیں بدستور بند تھیں۔ عمران صاحب بیمار ہیں؟ ولسن نے عمران کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، انہیں گزشتہ 4 روز سے شدید بخار ہے، صفدر نے جواب دیا۔ اوہ، 4 روز سے بخار ہے؟ مگر انہیں تو فیلیا فیور معلوم ہوتا ہے، ان کے پپوٹوں پر نیلے رنگ کی دھاری ہے، ولسن نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر اب خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ فیلیا فیور وہ کیا ہوتا ہے؟ اور یہ نیلی دھاری تو شاید کوئی رگ ہے جو کمزوری کی وجہ سے نمایاں ہو گئی ہے، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ان کا دایاں ہاتھ ذرا باہر نکالیے، اگر ان کے دائیں ہاتھ کی پشت پر نیلی دھاریوں کا کراس موجود ہے تو پھر یہ یقیناً فیلیا فیور ہے، غیر ملکی نے کہا۔ اور صفدر نے خاموشی سے کمبل کے اندر رکھے ہوئے عمران کے ہاتھ کو باہر نکالا۔ عمران کی آنکھیں بدستور بند تھیں، اس پر شاید غشی کا عالم طاری تھا۔ اور پھر دائیں ہاتھ کی پشت دیکھتے ہی غیر ملکی کے ساتھ ساتھ صفدر اور کیپٹن شکیل بھی چونک پڑے، کیونکہ دائیں ہاتھ کی پشت پر واقعی نیلے رنگ کی دھاریوں کا کراس نظر آ رہا تھا۔ آج چوتھا روز ہے۔ اوہ، آج سے غشی طاری ہو گئی، اب تو صرف 2 روز باقی رہ گئے۔ اوہ، ان کا بچنا اب ناممکن ہے، غیر ملکی کا چہرہ خوف سے دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ براہ کرم وضاحت سے بات کریں، صفدر نے اس بار قدرے سخت لہجے میں کہا۔ دیکھیے، فیلیا فیور دنیا کا سب سے خطرناک بخار ہے، ایک مخصوص جرثومے سے پھیلتا ہے۔ یہ جرثومہ استوائی جنگلوں میں پائے جانے والے ایک مینڈک نما جانور میں موجود ہوتا ہے۔ اس جانور کو مار کر خشک کر کے اس کی راکھ کو اگر کسی آدمی کو کھلا دیا جائے تو اسے فیلیا فیور ہو جاتا ہے۔ 4 روز تک تیز بخار رہنے کے بعد اس پر اچانک غشی طاری ہو جاتی ہے، پھر مزید 2 روز بعد وہ اسی غشی کے عالم میں دم توڑ دیتا ہے، اور پھر مزید 2 روز بعد وہ اسی غشی کے عالم میں دم توڑتا ہے، اور آج تک کوئی اس کا علاج دریافت نہیں کر سکا۔ اس کی مخصوص نشانی پپوٹوں پر نیلی دھاری اور دائیں ہاتھ کی پشت پر نیلی دھاریوں کا کراس ہے، رچرڈ ولسن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مگر آپ نے اپنا تفصیلی تعارف تو کرایا نہیں، صفدر نے کچھ سوچنے کے بعد کہا۔ میں نے تفصیلی تعارف تو عمران صاحب سے کرانا تھا، لیکن اب ان پر تو غشی طاری ہو گئی ہے، اسی لیے ظاہر ہے ان سے بات تو نہیں ہو سکتی، رچرڈ ولسن نے جواب دیا۔ مگر آپ کے تشریف لانے کا مقصد کیا تھا اور آپ کو عمران سے کیا کام تھا؟ صفدر نے کہا۔
सॉरी, ये हुकूमतों के राज हैं, मैं आपको नहीं बता सकता। अब मुझे सेक्रेटरी वजारत खारजा से मिलना होगा, गालिबन उनका नाम सर सुल्तान है, रिचर्ड विल्सन ने कुर्सी से उठते हुए कहा। आपका ताल्लुक मार्टिनिया सीक्रेट सर्विस से है? अचानक कैप्टन शकील ने पूछा। वो अब तक खामोश बैठा हुआ था। ओह, आप? रिचर्ड विल्सन ने चौंकते हुए कैप्टन शकील की तरफ देखा और दूसरे लम्हे उसके चेहरे पर हैरत और मुसरत के आसार फैलते चले गए। गुड गार्ड, तुम कैप्टन शकील तो नहीं हो? रिचर्ड के लहजे में बौखलाहट आमेज मुसरत थी। मैंने तो तुम्हें आते ही पहचान लिया था डॉक्टर ओलिवर, मगर मैंने सोचा कि देखो तुम भी पहचानते हो या नहीं, कैप्टन शकील ने उठते हुए कहा। फिर वो दोनों बेतकल्लुफ़ और पुराने दोस्तों की तरह एक दूसरे से बड़े वालिहाना अंदाज में गले मिलने लगे। ये मेरे साथी सफदर सईद हैं, और सफदर ये मार्टिनिया सीक्रेट सर्विस के मारूफ आदमी डॉक्टर ओलिवर हैं। उन्होंने हयातात में डॉक्टरेट की हुई है। हम 3 साल तक एक मिशन पर इकट्ठे काम करते रहे हैं, कैप्टन शकील ने सफदर से डॉक्टर का तारुफ कराते हुए कहा। गुड, फिर तो फीलिया फीवर के सिलसिले में आपकी तहकीकात दुरुस्त होंगी, लेकिन अब अली इमरान का इलाज कैसे होगा? सफदर ने मुसाफिहा करते हुए कहा। इलाज तो हो सकता है, डॉक्टर ओलिवर ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा, और फिक्र अधूरा छोड़कर रुक गया। उसके चेहरे पर दस्त गज़ब के आसार थे, जैसे ये फैसला ना कर पा रहा हो कि वो बात को मुकम्मल करे या ना करे। डॉक्टर, मैं और सफदर सईद दोनों पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस में शामिल हैं, और अली इमरान को बाकायदा सीक्रेट सर्विस में शामिल नहीं है, मगर वो बज़ाते खुद पूरी सीक्रेट सर्विस से बढ़कर है। इसीलिए आप प्लीज़ इमरान के लिए जो कुछ कर सकते हैं ज़रूर करें, ये आपका पूरे पाकिस्तान पर एहसान होगा, कैप्टन शकील ने कहा। ओह अच्छा, फिर तो आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आले इमरान को मैं अच्छी तरह जानता हूँ शकील, और इसकी अजमत का मैं दिल से कायल हूँ। दरअसल मैं इसीलिए हिचकिचा रहा था कि अली इमरान का इलाज बहुत मुश्किल तरीन मरहलों से गुजर कर हो सकता है। आप मेरी बात का यकीन ना करें। डॉक्टर ओलिवर ने कहा, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ डॉक्टर, इसीलिए तुम बेफिक्र होकर इलाज बताओ, बस अली इमरान बच जाए, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। देखिए, मैंने ज़ाती तौर पर फीलिया फ़ीवर पर मखसूस रिसर्च की है। बज़ाहिर तो इसका इलाज दरियाफ़्त नहीं हो सका, लेकिन मैंने इसका एक इलाज तलाश कर लिया है। इमरान को गर्म दलदल में रखना पड़ेगा और गोबरा शाम के गोश्त का शोरबा पिलाना पड़ेगा। अगर इसकी रस्सी टूट गई तो समझो कि ये बच जाएगा, डॉक्टर ओलिवर ने कहा। गर्म दलदल? मैं समझा नहीं, सफदर ने कहा। मसनूई दलदल बनाई जाती है जिसको हाथ से गर्म रखा जाता है। इसमें मरीज को गर्दन तक दफन कर दिया जाता है, डॉक्टर ओलिवर ने कहा। ओह, फिर तो इस दलदल को तैयार करने में खासा वक्त लग जाएगा, कैप्टन शकील ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं, चिकनी मिट्टी और गर्म पानी मुहैया हो जाए तो मैं ऐसी दलदल 2 घंटे में तैयार कर सकता हूँ, डॉक्टर ओलिवर ने जवाब दिया। और कोबरा शाम की गोश्त का शोरबा, सफदर ने कहा। यहाँ सांपों पर तहकीकी फॉर्म तो होगा, वहाँ से कोबरा सांप मंगवाया जा सकता है, 2 सांप काफ़ी रहेंगे, डॉक्टर ओलिवर ने कहा। हाँ, फार्म तो है, बहरहाल ठहरिए, मैं एक्स 2 से बात कर लूँ, फिर ही इसी सिलसिले में कोई फ़ैसला किया जा सकता है, सफदर ने कुछ सोचते हुए कहा। एक्स 2 पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ, डॉक्टर ओलिवर ने चौंकते हुए कहा। दरअसल ये मेरी हसरत ही रही है कि मैं एक्स 2 से बात करनी तो एक तरफ रही, उसकी आवाज़ ही सुन सकूं। वो तो पूरी दुनिया के जासूसों के लिए अलिफ लैल्वे किरदार की हैसियत रखता है, और अगर फिर आप उनसे बात करें तो फिर मैं उन्हें खसूसी पैगाम भी दे सकता हूँ। इसके लिए मुझे सर सुल्तान का सहारा ना लेना पड़ेगा, डॉक्टर ओलिवर ने जवाब दिया। ओके, सफदर ने सर हिलाते हुए कहा, फिर वो उठकर कमरे से बाहर निकल गया। फ़ोन की एक एक्सटेंशन अंदर ख्वाबगाह में थी, और वो डॉक्टर ओलिवर के सामने एक्स 2 के नंबर ना घुमाना चाहता था, इसीलिए वो उठकर ख्वाबगाह में दाखिल हो गया। उसने वहाँ से एक्स 2 को फ़ोन किया। नंबर घुमाने के बाद उसने ड्राइंग रूम वाली एक्सटेंशन का बटन ऑन कर दिया, और ख्वाबगाह के फ़ोन का रिसीवर रख कर वो वापस ड्राइंग रूम में आ गया। यहाँ कैप्टन शकील ने रिसीवर उठा लिया था, सफदर ने आकर उससे रिसीवर ले लिया। एक्स 2, 4 लम्हों बाद एक मखसूस आवाज़ सुनाई दी। पास में सफदर बोल रहा हूँ, इमरान के फ्लैट से मेरे साथ कैप्टन शकील हैं, और मार्टिनिया सीक्रेट सर्विस के डॉक्टर ओलिवर मौजूद हैं। कैप्टन शकील उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। अली इमरान पर गश्ती तारी हो गई है, और डॉक्टर ओलिवर ने बताया है कि इमरान को फीलिया फीवर हो गया है। सफदर ने सब बातें तफसील से बता दी, और साथ ही डॉक्टर ओलिवर का बताया हुआ इलाज भी बता दिया। रिसीवर कैप्टन शकील को 2 एक्स 2 की सर्द आवाज़ सुनाई दी, और सफदर ने रिसीवर कैप्टन शकील की तरफ बढ़ा दिया। यस सर, कैप्टन शकील ने मोतबाना लहजे में कहा। डॉक्टर ओलिवर ने जो इलाज बताया है वो खासा मुश्किल मालूम होता है। ऐसा न हो कि उसकी तशखीस गलत हो और हम इमरान को किसी सख्त इम्तहान में मुब्तला करा दें, क्योंकि कम अज़ कम यहाँ का तो कोई डॉक्टर इस इलाज के हक़ में राय नहीं देगा। तुम्हें डॉक्टर ओलिवर की तशखीस और इलाज पर किस हद तक भरोसा है? एक्स 2 ने सर्द और सख्त लहजे में पूछा। सर, मैं डॉक्टर ओलिवर को अच्छी तरह जानता हूँ। डॉक्टर साहब इंतहाई मुखलिस आदमी हैं, ये किसी हालत में भी हमें डांच नहीं देंगे, इस बात का मुझे मुकम्मल यकीन है। फिर ये शायद कोई खास पैगाम भी लेकर इमरान साहब के पास आए थे, और कह रहे थे कि आप ये पैगाम उन्हें सर सुल्तान को देना होगा। जब आपका जिक्र हुआ तो वो ये पैगाम आपको पहुँचाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, कैप्टन शकील ने संजीदा लहजे में कहा। ओके, फ़ोन डॉक्टर ओलिवर को दे दो, एक्स 2 ने कहा।
اور کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے ریسیور ڈاکٹر اولیور کی طرف بڑھا دیا۔ سر آپ مجھے براہ راست بات کر کے بے حد مسرت ہو رہی ہے، ڈاکٹر اولیور نے بڑے عقیدت مندانہ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر میرے پاس تکلفات کے لیے کبھی وقت نہیں رہا، آپ وہ پیغام بتائیے، ایکسٹرو نے سرد لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر اولیور کے چہرے پر ہلکا سا ناگواری کا تاثر ابھرا، مگر جلد ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ بہتر سر، میرے پاس آپ کے لیے مارتینیا سیکرٹ سروس کے چیف کا ایک خصوصی پیغام ہے کہ بین الاقوامی مجرم تنظیم ہائی فائی کے متعلق اطلاع ملی ہے کہ وہ پاکیزہ میں کسی مخصوص مشن پر پہنچ گئی ہے یا پہنچنے والی ہے۔ چیف نے کہا تھا کہ یہ پیغام خصوصی طور پر علی عمران کو دے دیا جائے، اگر وہ نہ مل سکے تو پھر سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان کو پہنچا دیا جائے، لیکن یہاں علی عمران کی حالت خراب ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ پیغام سر سلطان تک پہنچا دوں، مگر پھر کیپٹن شکیل کی وجہ سے آپ سے گفتگو ہو گئی، چنانچہ میں نے سوچا کہ یہ پیغام آپ کو دے دوں۔ چیف نے کہا تھا کہ ہائی فائی مختلف ملکوں کے انتہائی خطرناک مجرموں پر مشتمل تنظیم ہے جو یورپ اور دیگر ممالک میں انتہائی خطرناک سمجھی جاتی ہے۔ یہ تنظیم کسی بڑے اور بین الاقوامی مشن پر ہی ہاتھ ڈالتی ہے اور اکثر فاؤل پلے کا مظاہرہ کرتی ہے۔ ڈاکٹر اولیور نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ فاؤل پلے کا آپ سے کیا مطلب ہے؟ ایکس ٹو نے پوچھا۔ سر، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر قسم کا سنگ دلانہ اور خلاف اصول حربہ استعمال کرنے سے بھی نہیں چوکتے، کمینگی کی آخری حد تک چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر اولیور نے جواب دیا۔ تھینک یو ڈاکٹر، میری طرف سے چیف کا شکریہ ادا کریں، میں اس فاؤل پلے تنظیم کو سنبھال لوں گا، مگر فی الحال ہمارے سامنے عمران کی بیماری کا مسئلہ ہے۔ مجھے صفدر نے جو تفصیل بتائی ہے، مجھے حیرت ہوئی ہے کہ اگر عمران فیلیا فیور کا شکار ہے تو پھر یہ بیماری کہاں سے لگی؟ ایکس ٹو نے کہا۔ جی ہاں، یہ سوچنے والی بات ہے کیونکہ یہ مرض عام نہیں ہے اور رہی نہ ہی چھوت چھات سے پھیلتا ہے، یہ تو خصوصی طور پر اس مینڈک کی راکھ جب تک کھانے میں ملا کر یہ بدن میں انجیکٹ نہ کی جائے یہ بیماری نہیں ہو سکتی۔ بہرحال عمران صاحب کی حالت بے حد تشویشناک ہے، میں نے اتفاق سے اس پر ذاتی طور پر ریسرچ کی ہے، اسی لیے میں نے کسی حد تک اس کا علاج تجویز کر لیا ہے، ڈاکٹر اولیور نے جواب دیا۔ اوکے ڈاکٹر، ہم آپ کے طریقہ علاج پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ریسیور صفدر کو دے دیں، ایکس ٹو نے کہا، اور ڈاکٹر اولیور نے ریسیور صفدر کی طرف بڑھا دیا۔ یس سر، صفدر نے کہا۔ میں زیرو ہاؤس میں گرم دلدل کی تیاری کے لیے سامان مہیا کرتا ہوں اور کوبرا سانپوں کا بھی بندوبست کرتا ہوں، جب سامان مہیا ہو جائے گا تو میں خصوصی ایمبولینس بھجوا دوں گا، تم عمران اور ڈاکٹر اولیور کو ہمراہ زیرو ہاؤس چلے جانا، کیپٹن شکیل تمہارا تعاقب کرے گا، مجھے عمران کسی بیماری میں خطرے کی بو آ رہی ہے، ایکس ٹو نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، ہم منتظر رہیں گے، صفدر نے جواب دیا، پھر دوسری طرف سے ریسیور رکھ دینے کا سن کر اس نے بھی ریسیور کریڈل پر رکھ دیا، پھر صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں اس بین الاقوامی تنظیم ہائی فائی کے متعلق باتوں میں مصروف ہو گئے۔ دارالحکومت کے وسطی علاقے سے ہٹ کر ایک بڑی سی کمرشل عمارت کی سب سے اوپر والی منزل پر ہاتھ سے گہما گہمی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس منزل پر بین الاقوامی کمپنیوں کے بڑے بڑے دفاتر تھے جن میں مقامی اور غیر ملکی عملہ کام کرتا تھا۔ اسی منزل میں ڈان ٹریڈرز کے نام سے غیر ملکی فرم کا بہت بڑا دفتر تھا، یہ فرم گرم مسالہ جات کا بین الاقوامی سطح پر کام کرتی تھی، اس کا زیادہ تر عملہ غیر ملکی افراد پر مشتمل تھا، اس وقت کاروبار کے عروج کا وقت تھا، اسی لیے ہال میں موجود ہر آدمی اپنے اپنے ڈیسک پر پوری تندہی سے کام میں مصروف تھا، ٹیلی فون اور ٹائپ رائٹر مسلسل کھڑک رہے تھے اور بہت سے لوگ دفتر میں آ جا رہے تھے۔ ایک غیر ملکی نوجوان ہاتھ میں بریف کیس اٹھائے ہال میں داخل ہوا اور سیدھا استقبالیہ پر بیٹھی ہوئی لڑکی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ مجھے مسٹر ٹونی بال سے ملنا ہے، میرا نام باٹم ہے، نوجوان نے مسکراتے ہوئے استقبالیہ لڑکی سے کہا، اور استقبالیہ لڑکی نے سامنے پڑی ہوئی ڈائری کے صفحات الٹ پلٹ کیے، پھر اس نے خاموشی سے سامنے رکھا ہوا انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس کا بٹن دبا دیا۔ سر، مسٹر باٹم ملاقات کے لیے آئے ہیں، سیکرٹری نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ او فوراً بھیج دو، دوسری طرف سے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ یہ سر، لڑکی نے کہا اور انٹرکام کا ریسیور رکھ کر اس نے سامنے کھڑے ہوئے چپراسی سے مخاطب ہو کر کہا، ان صاحب کو میٹنگ ڈائریکٹر کے کمرے میں چھوڑاؤ۔ یس میڈم، آئیے سر، چپراسی نے جو مقامی تھا مؤدبانہ لہجے میں کہا، پھر وہ باٹم کو ہمراہ لیے ایک راہداری سے ہوتا ہوا سیڑھیاں اتر کر نیچے بنے ہوئے کمرے تک پہنچا، کمرے کے دروازے پر میٹنگ ڈائریکٹر کی تختی لگی ہوئی تھی۔ تشریف لے جائیے جناب، چپراسی نے قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اور نوجوان نے مسکرا کر سر ہلایا، پھر دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ یہ خاصا بڑا کمرہ تھا جو انتہائی بہترین اور متاثر کن انداز میں سجا ہوا تھا، ایک بڑی سی میز کے پیچھے سفید بالوں مگر خاصی قابل رشک صحت کا مالک ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ باٹم کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ خوش آمدید مسٹر باٹم، تشریف رکھیے، میٹنگ ڈائریکٹر باٹم سے مصافحہ کرتے ہوئے ایک شاندار کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور نوجوان شکریہ ادا کرتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا، اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بریف کیس کرسی کے ساتھ رکھ لیا۔ تو مسٹر ٹونی بال، ہمیں تو سورج کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے، اس لیے سورج کی گرمی ہمارے لیے بہت فائدہ مند رہتی ہے، باٹم نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مگر سورج کی گرمی تو آدمی کو جلا ڈالتی ہے مسٹر باٹم، ٹونی بال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خشک لکڑی جلتی ہے مسٹر ٹونی بال، یہ بات ہمیشہ نوٹ رکھیے، باٹم نے جواب دیا۔
ओके मिस्टर बॉटम, टोनी बॉल ने मुस्कुराते हुए कहा, और साथ ही उसने मेज़ की दराज खोलकर उसमें नस पे एक बटन दबा दिया। बटन दबते ही कमरे के दरवाजे और खिड़कियों पर जस्त की मोटी सी चादरें चढ़ती चली गईं और दरवाजे के अंदरूनी तरफ दीवार पर लगा हुआ एक सुर्ख रंग का बल्ब जलने लगा। अब आप इत्मीनान से बात कर सकते हैं, टोनी बॉल ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको बास का ये पैगाम तो मिल ही गया होगा कि हाई फाई के लिए आप जहन तैयार रखें ताकि यहाँ पहुँचते ही मिशन का आगाज़ कर दिया जाए, बॉटम ने जवाब दिया। मुझे पैगाम मिला था और मैंने मतलूबा मालूमात हासिल करने के लिए आदमी तैनात कर दिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते तक तमाम मालूमात मुकम्मल हो जाएंगी, टोनी बॉल ने संजीदा लहजे में कहा। एक हफ्ता तो बहुत ज़्यादा है मिस्टर टोनी पॉल, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन दे सकते हैं, क्योंकि 3 दिन बाद यहाँ का सबसे खतरनाक आदमी अली इमरान खत्म हो जाएगा। इसके बाद बास पूरी कुव्वत से मिशन का आगाज़ कर देना चाहता है, बॉटम ने जवाब दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? अली इमरान ख़त्म हो जाएगा? कैसे हो सकता है? उसका खात्मा तो इसराइल ही कर सकता है, टोनी ने चौंकते हुए कहा। बास का भी यही ख्याल था, लेकिन बॉटम के लिए दुनिया को कोई काम नामुमकिन नहीं होता। मेरे पास ऐसे नुस्खे हैं कि दुनिया के किसी आदमी को तबई मौत मारना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, बॉटम ने बड़े फखरी अंदाज में कहा। मैं आपकी बात समझा नहीं मिस्टर बॉटम। बास ने आपकी तारीफ तो बहुत की थी, लेकिन अली इमरान का आत्मा और इतनी आसानी से, ये तो मुझे ख्वाब ही लगता है। वो तो शैतान है, शैतान। टोनी बॉल ने यूं सर हिलाते हुए कहा जैसे उसे अपनी बात पर मुकम्मल यकीन हो। मुझे आज एक हफ्ता हो गया है यहाँ आए हुए। मैंने आते साथ ही अली इमरान के क्वाइफ जमा किए, फिर मैंने उसके साथ मुख्तलिफ होटलों और क्लबों में आता जाता रहा। फिर एक कैफ़े में मेरा दाव चल गया। इमरान ने वहाँ कॉफ़ी मंगवाई और इत्तेफाक से वेटर कॉफ़ी के बर्तन काउंटर पर रख कर टेलीफोन सुनने लगा तो मैंने फीलिया फीवर का जरसूमा कॉफ़ी में डाल दिया। इसके बाद वही कॉफ़ी मैंने अपनी आंखों से इमरान को पीते देखा। और टिम ने जवाब दिया, फीलिया फीवर का जरसूमा वो क्या होता है? टोनी बॉल ने हैरत भरे लहजे में कहा। मिस्टर टोनी पॉल, फीलिया फीवर ऐसा बुखार है जिसका इस दुनिया में कोई तोड़ नहीं, ना ही इसका इलाज आज तक दरियाफ्त हो सका है। ये जरसूमा इस तवाई जंगलों में पाए जाने वाले मखसूस नस्ल के मेंढक के गुर्दे में होता है। इस मेंढक को मारकर इसका गुर्दा खुश्क कर लिया जाता है और पीस कर राख बनाई जाती है। इस राख की एक चुटकी अगर किसी खाने की चीज़ में डाल दी जाए तो ये जरसूमा इंसानी जिस्म में जाते ही जिंदा हो जाता है और फिर इस आदमी को बुखार चढ़ जाता है। ये बुखार तेज़ हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 रोज़ बाद इस आदमी पर गशी तारी हो जाती है और गशी के 2 रोज़ बाद वो आदमी मर जाता है। फिर इस बुखार का तोड़ आज तक तलाश नहीं किया जा सका और मैंने वो जरसूमा अली इमरान के जिस्म में मुंतकिल कर दिया है और मुझे ये भी मालूम हुआ है कि अली इमरान को बुखार हो चुका है। मैंने डॉक्टरों को खुद बार बार उसके फ्लैट में आते जाते देखा है। आज उसके बुखार को 4 रोज़ हो चुके हैं। अब यकीनन उस पर गशीदारी हो चुकी होगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 रोज़ और ज़िंदा रहेगा। इसके बाद मामला ख़त्म और किसी को ज़िंदगी भर शक भी न हो सकेगा कि वो तबई मौत नहीं मरा, बल्कि उसे बाकायदा मंसूबे के तहत कत्ल किया गया है, खातिम ने कहा। ओह! अगर ऐसा है तो फिर वाक़ई आपका जवाब पूरी दुनिया में नहीं है। ये जो काम आज तक बड़े-बड़े मुजरिम और बड़े-बड़े जासूस ना कर सके, वो आपने बड़े इत्मीनान से कर दिया। मैं आपकी अज़मत को सलाम करता हूँ मिस्टर बॉटम। टोनी पॉल ने बड़े अकीदतमंदाना लहजे में जवाब दिया। शुक्रिया मिस्टर टोनी पॉल, मेरे पास ऐसे हज़ारों तरीके मौजूद हैं, इसीलिए पूरी दुनिया में मुझे मौत के फ़रिश्ते के नाम से पुकारा जाता है, टोनी ने फ़खरिया लहजे में कहा। आप वाक़ई ऐसे हैं। बहरहाल अब आप वापस जा रहे हैं, टोनी पॉल ने कहा। नहीं, मेरा मिशन इमरान को ख़त्म करना है और जब इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि इमरान ख़त्म हो गया है तो फिर मैं वापस चला जाऊंगा, बॉटम ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, आप बास को कह दें और अपनी सरगर्मियां तेज़ कर दूंगा, लेकिन जिस जगह से मालूमात हासिल करनी है वो इंतहाई हसास जगह है, इसीलिए शायद 1-2 रोज़ मज़ीद देर लग जाए। बहरहाल मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द मालूमात हासिल हो जाएं, टोनी बॉल ने कहा। मैं यहाँ 2-3 रोज़ तक फारिग रहूँगा। अगर आप चाहें तो मैं आपके मिशन में इमदाद कर सकता हूँ, बॉटम ने ऑफ़र करते हुए कहा। आपका शुक्रिया, लेकिन मसला ये है कि हलाई रिसर्च प्लान पर इंतहाई से ज़्यादा सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए हैं, इसीलिए गैर मुतल्लका आदमी को उसके करीब जाना भी इन लोगों को चौंका देगा। इसीलिए मैंने अंदर के आदमियों से रब्ता कायम किया है ताकि बगैर किसी शक व शुबे के बुनियादी मालूमात हासिल की जा सके, टोनी पॉल ने जवाब दिया। ओके, फिर आप ये मिशन खुद ही सर अंजाम दे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, बॉटम ने उठते हुए कहा। फिर उसने टोनी पॉल से मुसाफिया की और अपना बैग उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। टोनी पॉल ने बटन ऑफ करके चादरें हटा दी और दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया। हलाई रिसर्च सेंटर के खुफिया तहखानों में इस वक्त खासी गहमा गहमी नजर आ रही थी। सफ़ेद रंग के कोट और सफ़ेद रंग के नकाब पहने बहुत से अफराद बरामदे में तेज़ी से आ जा रहे थे। मुख्तलिफ कमरों के दरवाजे खुले और बंद किए जा रहे थे। इस गहमा गहमी की वजह दरअसल इस मखसूस नस्लाई आले के फाइनल टेस्ट की वजह से थी जो पाकिस्तान के हलाई साइंसदानों ने शुगरान के हलाई साइंसदानों से मिलकर तैयार किया था।
اس آلے کا آئیڈیا پاکیزیہ کے خلائی سائنسدانوں نے تیار کیا تھا، لیکن چونکہ ان کے پاس اتنے وسائل اور ٹیکنالوجی میسر نہ تھی جس کی وجہ سے وہ اس آلے کو تیار کر کے استعمال کے قابل بنا سکتے، اسی لیے حکومتی سطح پر پاکیزیہ کے سب سے بڑے دوست ملک شوگران سے خفیہ مذاکرات کا آغاز کیا گیا، اور جب شوگران کو اس آلے کا آئیڈیا بتایا گیا تو انہوں نے اس میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ چونکہ یہ آئیڈیا انتہائی مفید ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی انوکھا تھا، اس آلے کے کامیاب استعمال کے بعد دنیا بھر کا جوہری اسلحہ اس طرح بیکار ہو جاتا جیسے مٹی کا ڈھیر ہو۔ اس آلے کا آئیڈیا کائناتی کہکشاں جو کہ سورج سے بھی زیادہ فاصلے پر موجود تھی سے پہنچنے والی مخصوص شعاؤں کی بنیاد پر تیار کیا گیا تھا۔ ان شعاؤں کو سب سے پہلے ایکریمیا اور روسیہ کی خلائی تحقیقاتی لیبارٹریز نے کیچ کیا تھا، اور ان پر تحقیقات کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان شعاؤں کو اگر کسی طرح طاقتور بنا دیا جائے تو یہ پوری دنیا پر پھیل سکتے ہیں، اور ان ریز کی موجودگی میں کسی قسم کا کوئی ایٹم بم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسرے لفظوں میں کائناتی کہکشاں سے آنے والی یہ شعاعیں اینٹی ایٹامک تھی، لیکن یہ ریز چونکہ بہت فاصلے سے آ رہی تھی سے انہیں طاقتور نہ بنایا جا سکتا تھا کہ انہیں ایٹامک ہتھیاروں کے خلاف استعمال کیا جا سکے، اس لیے ایکریمیا اور روسیہ کے سائنسدانوں نے اس پر ریسرچ ختم کر دی تھی۔ لیکن ایکریمیا کی خلائی لیبارٹری میں کام کرنے والے ایک پاکیزیائی سائنسدان نے ذاتی طور پر اس پر پھر سوچ بچار کرنا شروع کر دیا، پھر اس نے خفیہ طور پر یہ معلومات پاکستان منتقل کر دی تاکہ یہاں اس پر غور کیا جا سکے۔ پھر ایک سائنسدان ڈاکٹر دلاور کے ذہن میں اچانک ایک آئیڈیا آ گیا جس کے تحت ایک کمزور سی شعاع کو اتنا طاقتور بنایا جا سکتا کہ وہ کم از کم پورے پاکیزیہ کے رقبے کا احاطہ کر سکتی تھی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ سالے کو کسی طرح خلا میں بھیج دیا جائے تاکہ وہ خلا میں اس شعاع کو کیچ کر کے اسے وہاں طاقتور بنا کر زمین پر واپس منتقل کر سکے۔ تھیوری کی حد تک تو تمام تجربات کامیاب رہے، لیکن اس شعاع کو طاقتور بنانے والی مشینری کی تیاری اور اسے کامیابی سے خلا میں بھیجنا، پھر مشن کے اختتام پر اسے وصول کرنا، یہ کام پاکیزیہ کے وسائل سے باہر تھا۔ لیکن یہ آئیڈیا اتنا اچھا تھا کہ حکومت پاکیزیہ اسے ضائع نہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح کم از کم پاکیزیہ کی حد تک اس اینٹی ایٹامک ریز کو پھیلا دیا جائے تاکہ جب بھی دنیا میں ایٹمی جنگ ہو تو پاکیزیہ اس جنگ کے اثرات سے مکمل طور پر محفوظ ہو سکے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بہت غور و خوض کے بعد حکومت شوگران کی مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومت شوگران بھی ان اب آپ شعاؤں کی پر خدمت اپنے میں طور پر تحقیقات امراحت کر کی رہی تھی، لیکن وہ کسی نتیجے پر نہ زبردست پہنچے سی تھے۔ کہانی تعلق لیکن جب آپ کی خدمت پاکیزیہ میں نے انہیں روزانہ اپنی تحقیقات کے متعلق بتایا تو وہ حیرت سے مسرت سے اچھل پڑے۔ انہوں نے فوری طور پر اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے کی حامی بھر لی تاکہ پاکیزیہ کے ساتھ ساتھ شوگران کو ایٹامک خطرے سے بچایا جا سکے۔ لیکن چونکہ شوگران میں ایکریمیا اور روسیہ ہی ایجنٹ مسلسل کام کرتے رہے تھے تاکہ شوگران کی سائنسی تحقیقات سے دونوں سپر پاورز خبردار رہیں، اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ منصوبہ پاکیزیہ میں مکمل کیا جائے، کیونکہ پاکیزیہ کے متعلق کوئی حکومت یہ تصور نہیں کر سکتی کہ وہاں اس قسم کے منصوبے پر کام ہو سکتا ہے۔ چنانچہ گزشتہ ایک سال سے اس پر شوگران اور پاکیزیہ کے سائنسدان مل کر مسلسل کام کر رہے تھے، اور آج اس آلے کے اولین ٹیسٹ تھے۔ اس ٹیسٹ کی کامیابی کے بعد اسے خلا میں بھیجے جانے کے منصوبے پر کام شروع کیا جانا تھا۔ چنانچہ خفیہ سینٹر میں گہما گہمی عروج پر تھی۔ خلائی اسٹیشن کے بڑے سے آپریشن ہال کے عین درمیان میں ایک پلیٹ فارم پر وہ مخروطی سا آلہ سیدھا کھڑا ہوا تھا جسے دونوں ملکوں کے سائنسدانوں نے ایک سال کی زبردست محنت اور اربوں روپے کے اخراجات سے تیار کیا تھا۔ اس پر سرخ رنگ کا پیلے رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا، اور اس پر کسی ملک کا نام یا جھنڈا نہیں بنایا گیا تھا تاکہ خلا میں روسیہ اور ایکریمیا اس بات کا پتہ نہ چلا سکیں کہ یہ آلہ کس ملک کا ہے۔ ہال کے ایک کونے میں مخصوص شیشے کا بنا ہوا ایک بڑا سا کیبن تھا جس میں ایک بہت بڑی مشین نصب تھی جس پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے بلب جل رہے تھے۔ اس مشین پر 10 کے قریب افراد سفید کوٹ پہنے کام کر رہے تھے، جن میں زیادہ تعداد شوگرانیوں کی تھی۔ ایک طرف ایک بڑی سی میز کے پیچھے پاکیزیائی سینٹر کا سربراہ معروف سائنسدان گوری بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی شوگرانی سائنسدانوں کی ٹیم کا سربراہ چائے کنگی موجود تھا۔ ان کے چہرے مسرت سے چمک رہے تھے اور ان کی نظریں مشین کے اوپر لگی ہوئی بڑی سی اسکرین پر جمی ہوئی تھی جس پر ٹیسٹ کے نتائج تیزی سے آ رہے تھے، اور یہ نتائج بتا رہے تھے کہ ان کی محنت کامیاب رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسکرین پر 2 لفظ نمودار ہوئے جن کا مطلب تھا آل اوکے، اور اس کے ساتھ ہی پورے سینٹر میں مسرت کی لہر دوڑ گئی اور ہر شخص مسرت سے ایک دوسرے سے بغلگیر ہونے لگ گیا۔ ٹیسٹ قطعاً کامیاب رہے تھے۔ اب اس مخروطی آلے کو JMHV کا سائنسی نام دیا گیا تھا اور اسے خلا میں پوری کامیابی سے استعمال کیا جا سکتا تھا، چونکہ ایکریمیا اور روسیہ کی خلائی لیبارٹریز خلا میں جانے والے ہر قسم کے خلائی راکٹ کو ہر وقت چیک کرتی رہتی تھیں۔ اسی لیے MHV کو خلا میں خلائی راکٹ کے ذریعے بھیجے جانے کا منصوبہ ترک کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس طرح یہ خلائی راکٹ چیک کیا جا سکتا تھا۔
اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس ہلائی راکٹ کا رخ موڑ کر وہ اسے آلے سمیت اپنے لیبارٹری میں اتار لیتے اور شوگران اور پاکیشا کی تمام محنت نہ صرف بیکار ہو جاتی بلکہ یہ ایجاد بھی دنیا کی نظروں میں آ جاتی۔ اس طرح شوگران اور پاکیشا دونوں منہ دیکھتے رہ جاتے اور یہ اہم ایجاد سپر پاورز کے پاس پہنچ جاتی جو ظاہر ہے اس کا توڑ بھی نکال لیتے۔ اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس مہروتی آلے MHV کو X-16 طیارے کے ساتھ فٹ کر کے اس طیارے کو عمودی پرواز کرائی جائے، اور جب یہ خلا کے قریب پہنچ جاتا تو اس وقت میزائل کے انداز میں MH کو خلا میں پھینک دیا جاتا۔ اس طرح خلا میں پہنچ کر یہ آلہ اپنا کام شروع کر دیتا، اور چونکہ یہ آلہ بہت چھوٹا تھا اس لیے یقیناً سپر پاورز کی خلائی لیبارٹریز اسے چیک نہیں کر سکتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ حکومت پاکیشا نے کریمیا سے معاہدہ کر کے اس سے X-16 طیارے حاصل کر لیے تھے تاکہ جب MHV تیار ہو جائے تو اسے خلا میں بھیجا جا سکے۔ MHV کی اولین ٹیسٹ کامیاب رہے تھے اور اب اس کی فائنل چیکنگ کے بعد اسے خلا میں بھیج کر شوگران کو ہمیشہ کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری سے محفوظ کر لیا جانا تھا۔ اس فائنل چیکنگ کے بعد اسے خلا میں کام کرنے کے قابل بنانے کے لیے بھی 6 ماہ کا عرصہ درکار تھا، لیکن اولین ٹیسٹ کی 100% کامیابی نے ریسرچ سینٹر کے ہر آدمی کا حوصلہ بلند کر دیا تھا، اور اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ 6 ماہ بعد وہ یقیناً ناممکن کو ممکن بنا کر رکھ دیں گے۔ مبارک ہو مسٹر گوری، ڈاکٹر دلاور کا منصوبہ واقعی کامیاب رہا۔ شوگرانی سائنسدانوں کے سربراہ جائے کنگ نے اٹھ کر ریسرچ سینٹر کے انچارج ڈاکٹر گوری سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا، آپ کو مبارک ہو، اسے قابل عمل تو آپ لوگوں نے بنایا ہے، ورنہ ہمارے لیے تو بس یہ ایک تھیوری ہی تھی۔ ڈاکٹر گوری نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر فرتے مسرت سے وہ مصافحہ کرنے کے بعد اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کی تیز گھنٹی بج اٹھی اور ڈاکٹر گوری نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس ڈاکٹر گوری اسپیکنگ، ڈاکٹر گوری نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ سیکیورٹی چیف بول رہا ہوں جناب، آپ سے ایک اہم معاملے میں بات کرنی ہے، آپ برائے مہربانی اپنے دفتر میں تشریف لے آئیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں جناب، ڈاکٹر گوری نے قدرے پریشان لہجے میں کہا، اور پھر جائے کنگ کو خیال رکھنے کا کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آپریشن ہال سے نکل کر اپنے انتظامی دفتر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سیکیورٹی چیف کے لہجے سے ہی انہیں کسی خاص گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا۔ چند لمحوں بعد جب وہ دفتر پہنچے تو سیکیورٹی چیف ہاشم رضا وہاں پہلے سے موجود تھے۔ کیا بات ہے ہاشم، کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ ڈاکٹر گوری نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جناب ایک اہم بات نوٹس میں آئی ہے، یہ فلم دیکھیے، ہاشم رضا نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پھر اس نے اٹھ کر کونے میں رکھے ہوئے پروجیکٹر کا خانہ کھول کر اس میں ایک فلم ڈالی اور پروجیکٹر آن کر دیا، اس کے ساتھ ہی کمرے کی بتیاں بھی آف کر دیں۔ سامنے دیوار پر اسکرین روشن ہو گئی، پھر ایک کمرے کا منظر اسکرین پر ابھرا جس میں ایک پاکیشائی اسسٹنٹ سائنسدان سبطین میز پر بیٹھا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ کمرے کے دروازے بند تھے۔ سبطین نے میز کی دراز سے ایک عجیب و غریب کا چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکالا جو دیکھنے میں عام سگریٹ لائٹر جیسا نظر آ رہا تھا، پھر اس نے مخصوص بٹن دبانے شروع کر دیے۔ لائٹر میں سے سیٹی کی ہلکی سی آواز برآمد ہوئی، ہلو ہلو SB1 کالنگ ٹو چیف اوور۔ سبطین نے بار بار یہ فقرہ دہرانا شروع کر دیا، یس چیف اسپیکنگ اوور۔ چند لمحوں بعد لائٹر میں سے باریک سی آواز ابھری، بولنے والے کا لہجہ غیر ملکی محسوس ہوتا تھا۔ باس ایک اہم رپورٹ ہے، اوور۔ سبطین نے کہا، میں نے MHV کی تھیوری والی فائل کا سراغ لگا لیا ہے، وہ ایک خفیہ اسٹور میں ہے، اس کے گرد زبردست حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں، اوور۔ سبطین نے پرجوش لہجے میں کہا، ویری گڈ، ان انتظامات کی تفصیل، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، باس وہ تفصیل میرے ذہن میں موجود ہے لیکن مجھے وہ مطلوبہ رقم نہیں ملی جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اوور۔ سبطین نے کہا، رقم صرف کامیابی کی صورت میں مل سکتی ہے، کیا واقعی تمہیں کامیابی مل گئی ہے، اوور۔ دوسری طرف سے ایک رخت لہجے میں پوچھا گیا، یس سر، میں نے فارمولے کے متعلق مکمل معلومات حاصل کر لی ہیں، ان تفصیلات کی روشنی میں اس فارمولے کو یہاں آسانی سے اڑایا جا سکتا ہے، اگر آپ مزید رقم کا وعدہ کریں تو میں یہ کام کر بھی سکتا ہوں، اوور۔ سبطین نے کہا، SP1 یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم نے تو صرف بنیادی معلومات حاصل کر کے ہائی فائی تک پہنچا دینا ہے، اس کے بعد فارمولے کا حصول اور ریسرچ سینٹر کی تباہی ہائی فائی کا کام ہے، وہ چاہے جس طرح سر انجام دے، اس لیے تم صرف معلومات حاصل کرنے تک اپنے آپ کو محدود رکھو، ورنہ تمہاری معمولی سی غلطی سے لیبارٹری کے سیکیورٹی حکام چونک پڑیں گے اور اس طرح پاکیشائی سیکرٹ سروس بھی درمیان میں کود سکتی ہے، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، بہتر جناب، تو لیبارٹری کا مکمل نقشہ اور فارمولے کے خفیہ اسٹور کا نقشہ اور اس کے تمام حفاظتی انتظامات اور لیبارٹری کے حفاظتی انتظامات میں نے وصول کر لیے ہیں، آپ رقم کی بات کریں، اوور۔ سبطین نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، رقم تمہیں مل جائے گی، تم یہ معلومات ہمارے پاس کس طرح جمع کرا سکتے ہو، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، یہ جو کہ سیکیورٹی انتظامات بھی حد سخت ہیں، اسی لیے تمام انتظامات میں نے اپنے ذہن میں رکھ لیے ہیں، ابھی 2 گھنٹے بعد مجھے ویکلی آف ملنے والی ہے، میں لیبارٹری سے باہر آ کر یہ معلومات تحریر کر کے آپ تک پہنچا سکتا ہوں، اوور۔ سبطین نے کہا، ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ تمام معلومات تحریری صورت میں ایک لفافہ میں ڈال کر اس سے ریلوے اسٹیشن پر لگے ہوئے لیٹر باکس میں ڈال دو، اس کے 1 گھنٹے بعد تمہیں کسی بھی ہوٹل یا کیفے میں رقم کا لفافہ مل جائے گا، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا،
ٹھیک ہے، میں آپ سے تقریباً 3 گھنٹے بعد معلومات ٹرانسفر کر دوں گا، اوور سپتین نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اوکے، ہم تمہاری معلومات کا انتظار کریں گے، اوور اینڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی سپتین نے لائٹر کے مخصوص حصوں کو دبا کر لائٹر کو دوبارہ میز کے خفیہ دراز میں رکھا اور اٹھ کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اسکرین صاف ہو گئی اور ہاشم رضا نے پروجیکٹر آف کر کے بتیاں جلا دیں۔ ڈاکٹر گوری فلم ختم ہو جانے کے باوجود حیرت سے بت بنا بیٹھا تھا۔ اس نے ایک جھرجھری لی۔ یہ سپتین اب کہاں ہے؟ اسے فوراً گرفتار کرو، اسے لیبارٹری سے باہر نہیں جانا چاہیے، ڈاکٹر گوری نے تیز اور غصیلے لہجے میں کہا۔ یہی تو اس مسئلے کا اہم پہلو ہے جناب، سپتین اب سے 2 گھنٹے قبل لیبارٹری سے باہر جا چکا ہے اور ابھی چند گھنٹے پہلے اطلاع ملی ہے کہ وہ مین روڈ پر پیدل جا رہا تھا کہ کار کے نیچے آ کر کچلا گیا ہے۔ اس اطلاع کے ملنے پر ہی تو میں نے اس کے کمرے کی فلم چیک کی، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ یہ فلمیں دوسرے روز چیک ہوتی ہیں، ہاشم رضا نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ او، اس کا مطلب ہے کہ وہ معلومات دشمنوں تک ٹرانسفر کر چکا ہوگا، لیکن اس ہائی فائی کو ایم ایچ وی کے متعلق معلومات کیسے ملی؟ ڈاکٹر گوری نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑتے ہوئے بڑے تفتیش بھرے لہجے میں کہا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، حالانکہ ایم ایچ وی کا منصوبہ ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا تھا، اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سپتین کو شاید اس بات کا موقع نہ ملا ہو کہ وہ معلومات ٹرانسفر کر سکے اور اس کے پاس سے کوئی رقم برآمد نہیں ہوئی، ہاشم رضا نے کہا۔ تمہیں ان مجرموں کی چکر کا علم نہیں، انہوں نے معلومات حاصل کر لی اور میں احمق نے ان پر اعتبار کر لیا، اب ظاہر ہے وہ رقم کیوں دیتے، انہوں نے اسے مار ڈالا اور اس طرح آئندہ کی بلیک میلنگ بھی ختم، رقم بھی بچ گئی اور ہمیں چوکنے کا موقع نہ دینے کے لیے انہوں نے اس کی موت کو مارنے کا رنگ دے دیا، ڈاکٹر گوری نے جواب دیا۔ پھر اب جناب اس سلسلے میں کیا اقدام کریں گے؟ ہاشم رضا نے پریشان لہجے میں کہا۔ اسے فوری طور پر حکومت کے نوٹس میں لانا پڑے گا، مجھے اس فلم سے بنیادی معلومات تو مل گئی ہیں، اسی لیے اگر فوری طور پر سیکرٹ سروس کام کرے تو اس منصوبے کو بچایا جا سکتا ہے، ڈاکٹر گوری نے کہا۔ اس کے بعد اس نے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کو تیزی سے اپنی طرف کھسکایا، اس کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، وزارت خارجہ، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، دوسری طرف سے باوقار آواز سنائی دی۔ سر راشد سے بات کرائیں، میں ڈاکٹر گوری بول رہا ہوں، اٹ از ایمرجنسی، ڈاکٹر گوری نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، 1 منٹ ہولڈ آن کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ پھر چند لمحوں بعد وزیر سر راشد کی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر گوری نے تمام تفصیلات انہیں بتا دیں۔ او ڈاکٹر، یہ تو بے حد سیریس معاملہ ہے، سیکرٹ سروس کو فوری طور پر میدان میں آ جانا چاہیے، تم ایسا کرو، سر سلطان کو مکس کر کے تمام معلومات بتا دو، وہ اسے سیکرٹ سروس تک پہنچا دیں گے، میں ابھی انہیں کہہ دیتا ہوں، ڈاکٹر راشد نے پریشان لہجے میں کہا۔ بہت بہتر سر، ڈاکٹر گوری نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ریسیور رکھ کر وہ تھوڑی دیر خاموش رہے تاکہ سر راشد سر سلطان سے بات کر لیں۔ پھر انہوں نے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور اپنے ٹیلی فون بک سے سر سلطان کے نمبر دیکھ کر نمبر ملانے شروع کر دیے۔ یس سیکرٹری، وزارت خارجہ آفس، دوسری طرف سے پی اے کی آواز سنائی دی۔ میں ڈاکٹر گوری بول رہا ہوں، سر سلطان سے بات کرائیں، ڈاکٹر گوری نے تحکمانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز ریسیور پر سنائی دی۔ ڈاکٹر گوری، ابھی سر راشد نے مجھے تفصیل بتائی ہے، یہ مسئلہ واقعی بے حد سیریس ہے، میں سیکرٹ سروس کے چیف سے بات کرتا ہوں، ان کا نمائندہ آپ سے مل کر فلم لے لے گا، اس کے بعد سیکرٹ سروس حرکت میں آ جائے گی اور مجھے یقین ہے اس پریشانی کو فوری حل کر لیا جائے گا۔ آپ اپنا کام جاری رکھیے اور ساتھ ہی لیبارٹری میں موجود ہر شخص کی دوبارہ چیکنگ کیجیے، سر سلطان نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، ڈاکٹر گوری نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سیکرٹ سروس کا نمائندہ چیف سیکیورٹی آفیسر سے مل لے گا، کوڈ X2 ہوگا، فلم آپ اس کے حوالے کر دیں گے؟ بہتر جناب، ڈاکٹر گوری نے جواب دیا۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیکرٹ سروس کا چیف X2 بذات خود آپ کو فون کرے اور فلم کے حصول یا سیکیورٹی انتظامات کے سلسلے میں کوئی اپنا لائے عمل بتائے تو اپنے X2 کی ہدایات پر پوری طرح عمل کرنا ہے، سر سلطان نے کہا۔ میں سمجھ گیا جناب، ہم X2 کی ہدایات پر پوری طرح عمل کریں گے جناب، ڈاکٹر گوری نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ آپ نے اس مسئلے کو انتہائی خفیہ رکھنا ہے، شوگرانیوں ریسرچ سینٹر کے دیگر عملے کے افراد کو اس کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے، سر سلطان نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ میں اس کی اہمیت سمجھتا ہوں جناب، آپ بے فکر رہیں، ایسا ہی ہوگا، ڈاکٹر گوری نے جواب دیا۔ اوکے، تھینک یو، سر سلطان نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ مسٹر ہاشم رضا، آپ یہ فلم لے کر گیٹ پر چلے جائیں، اگر X2 نے مزید ہدایات دی تو میں آپ کو مطلع کر دوں گا اور یہ بات مکمل طور پر خفیہ رہنی چاہیے، ڈاکٹر گوری نے ریسیور رکھ کر ہاشم رضا سے کہا اور ہاشم رضا اس بات میں سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ زیرو ہاؤس سے اس وقت سر سلطان، صفدر اور کیپٹن شکیل کے ساتھ موجود تھے، ان سب کے چہرے بے حد سنجیدہ تھے۔ زیرو ہاؤس کے وسیع و عریض صحن کے عین درمیان میں ایک چھوٹی سی دلدل بنی ہوئی تھی جس میں سے گرم بھپکے سے نکل رہے تھے۔ دلدل کے درمیان میں عمران کا سر دلدل کی سطح سے چند انچ اوپر نظر آ رہا تھا، اس کے کاندھوں کو ایک چوڑی سی پٹی کے ساتھ باندھ کر دلدل کے اوپر موجود لوہے کے مہروتی راڈ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ عمران کا تمام جسم اس گرم دلدل میں دھنسا ہوا تھا، عمران کے سر کے قریب دلدل پر لکڑی کا موٹا سا تختہ رکھا ہوا تھا، تختے پر عمران کے قریب ڈاکٹر اولیور اکڑوں بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک بڑے سے پیالے میں سے شوربا چمچے کی مدد سے نکال کر
عمران کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ عمران کی آنکھیں بند تھیں اور اس کا چہرہ تیز سرخی مائل ہو رہا تھا۔ یہ سب لوگ دلدل کے کنارے خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ جوزف اور جوانا دونوں ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ جوزف کا منہ بری طرح لٹکا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بھی رو پڑے گا۔ عمران کو اس گرم دلدل میں دفن ہوئے آج تیسرا روز تھا اور 3 روز سے ڈاکٹر اولیور کوبرا سام کے گوشت کا شوربہ ہر 4 گھنٹے بعد چمچے کی مدد سے عمران کو دے رہا تھا۔ 3 دن سے کوئی بھی نہیں سویا تھا۔ سب کے چہروں پر شدید اضطراب اور بے چینی کے آثار نمایاں تھے۔ آج ڈاکٹر اولیور نے عمران کو آخری پیالہ پلانا تھا۔ اس طرح ڈاکٹر اولیور کا تجویز کردہ فیلیا فیور کا علاج ختم ہو جاتا اور اس کے بعد ڈاکٹر اولیور کے تجزیے کے مطابق عمران کو ہوش میں آ جانا چاہیے تھا۔ لیکن ان سب کے دل یہ سوچ کر دھڑک رہے تھے کہ اگر پھر بھی عمران کو ہوش نہ آیا تو ڈاکٹر اولیور کا تجربہ ناکام رہا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا عمران جیسا عظیم انسان مر جائے گا؟ جرأت ذہانت کا یہ عظیم باب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا؟ سرحمان اور عمران کی والدہ اور بہن کو عمران کی اس حالت کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا تھا، ورنہ سر سلطان جانتے تھے کہ سرحمان تو شاید عمران کی موت کا صدمہ کچھ دن جھیل جائے، مگر عمران کی بوڑھی والدہ یقیناً عمران سے پہلے ہی ختم ہو جاتی۔ ڈاکٹر نے متفقہ طور پر ڈاکٹر اولیور کے اس علاج سے زبردست اختلاف کیا تھا، لیکن فیلیا فیور کا علاج وہ بھی نہ جانتے تھے، اس لیے مجبوراً وہ خاموش تھے اور سر سلطان نے بھی آخری چانس کے طور پر بلیک زیرو کو ڈاکٹر اولیور کے اس تجربے کی اجازت دے دی تھی۔ ڈاکٹر اولیور نے شوربے کا آخری چمچہ عمران کے منہ میں انڈیلا اور پھر ایک طویل سانس لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا لکڑی کے موٹے تختے پر چلتا ہوا دلدل سے باہر آ گیا۔ جوانا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے پیالہ لے لیا تھا۔ سر، اب سے آدھے گھنٹے بعد عمران صاحب ہوش میں آ جائیں گے، ڈاکٹر اولیور نے سر سلطان سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا آپ کو یقین ہے؟ سر سلطان نے ڈوبتے لہجے میں کہا۔ ہونا تو ایسا ہی چاہیے، میرا تجربہ آج تک کبھی ناکام نہیں رہا، ڈاکٹر اولیور نے یقینی انداز میں بات کرنے کی بجائے گول مول سا جواب دیتے ہوئے کہا، اور سر سلطان صفدر اور کیپٹن شکیل کے چہرے ڈاکٹر اولیور کے اس مبہم سے جواب پر اور زیادہ لٹک گئے تھے۔ ایک ایک لمحہ ان پر قیامت کے انداز میں گزر رہا تھا اور ڈاکٹر اولیور بار بار گھڑی دیکھ رہے تھے۔ اگر 10 منٹ بعد عمران کو ہوش نہ آیا تو صفدر نے پوچھا، تو پھر ماں سوائے صبر کے اور کوئی چارہ نہیں رہتا، ڈاکٹر اولیور نے جواب دیا اور دوبارہ گھڑی دیکھنے لگا۔